السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید باسط علی مشہور یوٹیوبر ہیں، مختلف سوشل میڈیا پر یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو مارننگ شو میں ایک کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، وہ پہلے کلپ دیکھیں، اس کے بعد صرف ایک تو گزارش ہوگی۔ یہ کلپ دیکھیں پہلے۔ یار لائیو ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ لیکن باسط یار سب اتنا انجوائے کر رہے تھے، سب نے میوزک کو اتنا انجوائے کیا۔ یار آپ یہ میوزک نہیں ہے، یہ سریعام آپ لوگ بھیائی پھیلا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ اس طرح آپ شو کس طرح کا کر رہے ہیں، کیا اینگل ہے، اور آپ ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ ایک سیکنڈ میرا شو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مارننگ شو میں آئے ہیں، آپ کو مارننگ شو کا فارمیٹ پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ خواتین آ رہی ہیں، سنگنگ بھی ہوگی، ہلا گلا بھی ہوگا، گیمز بھی ہوں گی، تو آپ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ، میں نے آپ کی بات سنی نا، تو آپ کیسے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہے؟ نہیں، اس طرح کا ڈانس خواتین کر رہی ہیں، مطلب ہمارا معاشرہ اس طرح کی اجازت دیتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو؟ تو آپ کا معاشرہ آپ کو مارننگ شو میں آنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے بلایا میمکری کامیڈی کے لیے، تو وہ تو میرا اجازت دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ اس کامیڈی آسانہ اجازت دیتا ہے، یہ ڈانس یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک منٹ، لوگوں کو بول کے آئے تھے کہ میں چینل پہ جا رہا ہوں اور مجھے دیکھنا، میں نے ان کو کہا تھا کامیڈی میری دیکھنا، یہ نہیں کہا بے حیائی دیکھنا۔ نہیں، یہ سراسر غلط ہے، بے حیائی۔ آپ اپنے الفاظ واپس لے لیے باسط، میرے کو آپ کی بہت رسپیکٹ ہے یار، میں بھی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میرا اپنا میٹر ہے، میری اپنی تھاٹس ہیں، آپ کی اپنی، آپ ڈانس کریں گے، لیکن میں آپ کو نہیں کروں گا۔ آپ واک آؤٹ کر جائیں، آپ بات کر لیں، لیکن آپ نہیں طلعت ایسے مت کہیں، ایسے مت کہیں، ہم پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ بے حیائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، کافی دیر سے ڈانس کے طریقے کار ہمارا معاشرہ نہیں اجازت دیتا، یہ عورت یہ بے حیائی آپ لوگوں کی وجہ سے ٹی وی سے پورے پاکستان میں پھیلتی ہے۔ آپ کو کیا دوسرا ہے؟ کون سے معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان کا معاشرہ جو پاکستان آپ کو بولنے دے، میں بھاگوں گا عمر صاحب بریک لے لیں آپ، یا اندر بریک پہ نہیں جائیں گے، بولو کون سی بے حیائی ہو رہی ہے؟ جو آپ لوگ ٹی وی پہ یہی کھلا رہے ہیں۔ اچھا آپ آئے ادھر آئے آپ مجھے اس پہ بتائیں کہ عورت مارچ کو ہمارا معاشرہ سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارا پاکستان یہ کیا بے حیائی نہیں ہے عورت مارچ؟ آپ ان عورتوں کو اجازت کیوں دیتے ہیں؟ آپ یہ جو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ ہوتے ہیں، میڈیا والے پہنچتے ہیں، وہ عورتیں پہنچتی ہیں وہاں پہ؟ سے نہیں ہوگا، آپ نیچے کریں، آپ ایک منٹ یار، یہ مذاق نہیں ہو رہا، ایک منٹ، یہ سیریس ایشو ہے، یہ سیریس ایشو ہے، یہ ہراسمنٹ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک منٹ آپ بریک لینا، آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، آپ چیز رہی ہیں، آپ میں سامنے آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بال دیکھیں، آپ بال چھوڑو، آپ بال اس کو کس نے بلایا؟ نکالو اسے بات، ہاتھ نہیں لگانا، بدتمیز لڑکی ہے، بدتمیز لڑکی، بدتمیز، انگلیاں دیکھو، انگلیاں مار رہی ہو مجھے نکالنے میں ہاتھ نہیں چلانا، میں بھی ہاتھ چلا دیتا ہوں، بدتمیز لڑکی۔ یار کس نے بلایا اسے؟ آپ اس نشا میں بلائے، یہ دیکھو، یہ حرکتیں دیکھو، جیسے جنگلی حرکتیں کر رہی ہے، انسانوں والی کرے۔ ایک منٹ، تجھے کسی مرد نے پیدا کیا تھا؟ عورت نے پیدا کیا نا، وہ میری ماں ہے، اس کی یہ نہیں ہے لمبے لمبے کھلے کھلے بال آ کے اور اس طرح ڈانس ناچ رہی ہے چار سے مردوں کے ساتھ۔ میری ماں ایسی نہیں ہے، میرے خواتین ہمارے گھروں میں ایسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا جائے آیا باتیں کرنے، نکل باہر ادھر سے۔ یہ ہے سید باسط علی کا کارنامہ، یہ واقعتاً سید ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ میں نے یہ سارا کچھ آپ نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، ہمارے دلوں کی جان سونے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دو حدیث مبارک صرف جلدی وہ آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اسلام کا مزاج کیا ہے اور ان کا مزاج کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم میں حیا رہے ہی نہ، بے حیا ہو جاؤ تم تو جو مرضی کرتے پھرو تم۔ ظاہری بات ہے جب بندے میں حیا ہی نہیں رہتی تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی روکے ٹوکے گا تو وہ رکے گا تو نہیں ہے، تو اس کو تو پھر بہرحال
قیامت کے دن ٹھکائی ہی ہوگی. تو یہی حال ہے ان لوگوں کا. ان کو روکا گیا اور یہ دیکھیں انہوں نے جائے کہ وہ اس پر شرم کے مارے سر نیچے کرتے, شرمسار ہوتے, اس کو ٹوکتے رہے ہیں. دوسری جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلے, تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں دیکھیں گے رسوا ہو ہی رہے ہیں, اب لوگوں کو پتہ چل گیا یہ نام نہاد مسلمان ہے, یہ جو میرا جسم میری مرضی کا سارا کارنامہ ہے نا, یہ ان لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے پیچھے. پھر مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, والایمان فی الجنہ, اور ایمان جنت میں ہوگا, والبذاء من الجفاء, اور بے حیائی جو ہے وہ ایک ظلم ہے, والجفاء فی النار, اور ظلم جو ہے وہ آگ میں ہوگا. اب خود دیکھ لیں ایمان والے کہاں جا رہے ہیں, حیادار کہاں جا رہے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ, آپ کتنی حیادار تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کتنے حیادار تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں کتنے حیادار تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کماری عورتوں سے بھی زیادہ حیادار تھے. آج دیکھیں ایک سید باسط علی جگرے والے شخص نے ان کو روکا, لائیو روکا. اگرچہ یہ سارے, ویسے یہ بڑا ہی چھوٹا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, یہ کنجر کہوں گا میں, یہ بڑا ہی نہایت مناسب ان کے لیے لفظ ہے کنجر. یہ کنجریوں نے اس کے ساتھ پھر کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ہمت دے, توفیق دے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی اور بے حیائی کو روکنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بے حیائی کو روکیں اور خود بھی حیادار بنیں, یہ نہ ہو کہ خود ہی ہم بے حیا بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.